اسلام کے مارکوں میں سے سب سے بڑا اور سب سے اہم مارکہ جو کہ غزوہ بدر کے نام سے موسوم ہے، اسی غزوے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی اور دین اسلام کو وقعت اور رفت اور اسلام کا عروج ہوا اور مسلمانوں کو ایک عزت کا مقام دیا گیا۔ اب غزوہ بدر کیوں ہوئی تھی؟ اس میں مشرکین مکہ اور قریش مکہ کے جو سردار تھے، جن میں ابو سفیان اور ابو جہل تھا، ان کی کم عقلی تھی کہ جس کے وجہ پر غزوہ بدر ہوئی۔ وہ کم عقلی کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکی زندگی گزار گئے، مدینہ منورہ جب گئے، مدینہ منورہ میں جب ہجرت کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے تو ہجرت، آج ہمارے ہاں جو ہجری کا سال چل رہا ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت جب کی تھی مکہ سے مدینہ میں، وہاں سے شروع ہوا۔ 10 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں رہے، 10 ہجری کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے، اور 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہوا۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ قریش مکہ کا سردار ابو سفیان جو تھا، وہ تجارت کے مال کو ملک شام سے لے کر آ رہا تھا، اور اس قافلے کے اندر اور جس مال کو ابو سفیان ملک شام سے لے کر آ رہا تھا، اس میں قریش مکہ کے بڑے بڑے سرداروں اور ہر گھر کا تقریباً ہر شخص نے اپنا اتنا مال دیا ہوا تھا کہ وہ ملک شام سے ان کے لیے مال لے کر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو تیار کیا اور کہا کہ تم ان سے تعارض کے لیے جاؤ۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابہ کو لڑائی کے لیے نہیں بھیجا، جنگ و قتال کے لیے، اور صحابہ کرام بھی قتال کے جنگ کے ارادے سے نہیں گئے۔ لیکن ابو سفیان کو جب یہ خبر ملی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو بھیج رہے ہیں، تو ابو سفیان نے ایک خط لکھا، اور خط لکھ کر قریش مکہ کے نام بھجوایا اور کہا کہ تم لوگ ہماری مدد کے لیے آپ پہنچو، نہیں تو محمد کا جو صحابہ کا جو قافلہ آ رہا ہے وہ ہمارے سارے مال کو لوٹ لے گا۔ مکہ کے اندر جب یہ خبر پہنچی تو سارے مکہ میں کوہرام مچ گیا۔ ابو جہل نے اور اس کے علاوہ بڑے بڑے جو سردار تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت بلال حبشی کو تقاریر دیا کرتے تھے، اور دیگر صحابہ کو، سب نے یکجا کیا اور سب متحد ہوئے، اور 1000 کا لشکر جب لے کر نکلے، ادھر سے جب نکل رہے تھے تو ابو سفیان چونکہ تاجر تھا اور ملک شام سے تجارت لا رہا تھا، وہ ساحل سمندر یعنی سمندر کے کنارے سے ہو کر، اور صحابہ کرام جس جگہ پڑاؤ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کا ہم نے یہاں پر انتظار کرنا ہے، ابو سفیان سمندر کے کنارے سے بجتا ہوا نکل کر مکہ مکرمہ پہنچ گیا، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر ابو سفیان نے خط لکھا ابو جہل کو اور دیگر ساتھیوں کو کہ تم اپنا لشکر لے کر واپس آ جاؤ، اب میں پرامن اور بے خوف ہو کر اطمینان سے اور امن کے ساتھ مکہ مکرمہ میں سامان لے کر تجارت کا پہنچ چکا ہوں۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات عالی نے تقدیر میں مسلمانوں اور ان کفار کے خلاف جنگ لکھی تھی، اور مسلمانوں کی فتح بھی لکھی تھی۔ وَلَوْ تَوَعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ یہ 10ویں پارے کی دوسری آیت اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَوَعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم لوگ ایک خود وقت مقرر کرتے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تو تمہارا وقت کے مقرر کرنے میں اختلاف ہو جاتا۔ وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، کان مفعولا، تو وہ ہو کر رہے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس بات کی خبر پہنچی، تو بھی صحابہ چونکہ جنگی تیاری سے آئے ہی نہیں تھے، قتال کی تیاری سے آئے ہی نہیں تھے، ابو جہل چونکہ اسی ارادے سے نکلا تھا، اور ابو سفیان نے یہ خبر بھی دے دی تھی کہ ہم اپنا سامان لے کر پرامن طریقے سے پہنچ گئے ہیں، لہذا تم واپس آ جاؤ۔ تو ابو جہل اپنی ضد پر اڑا رہا اور کہا کہ نہیں، نعوذ باللہ، ہم آج محمد کا اور ان کے ساتھیوں کا قلعہ کما کر کے ہی آئیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات عالی نے مسلمانوں کی، صحابہ کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور دین اسلام کی اشاعت اور رفت اور عظمت کا وعدہ کر دیا تھا، جو کہ ہو کر ہی رہنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تو جنگ تو ہوئی، تو جنگ میں فتح بھی کن کو ہوئی؟ مسلمانوں کو ہوئی، اور ابو جہل چونکہ خود ہی اپنی موت کی طرف دھکیلا گیا تھا، اس جنگ میں مارا بھی گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے سردار اس جنگ میں مارے گئے۔